السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورہ ہمزہ کی صورت کا جو ہے تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی دھیان اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر آیات میں، ہر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے لیے بہت بڑے بڑے میسج بھیجے ہیں، لیکن ہم لوگ صرف قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کر بھی نہیں پڑھتے، اور اس کی تفسیر بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہے۔ اگر اس پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں عمل نہیں کر پاتے، اور عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہے۔ تو بہت ہی دھیان اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمزہ جو ہے مکی صورت ہے، سورہ جو ہے القیامہ کے بعد اتری ہے۔ اس میں 9 آیت ہے، 30 کلمات ہے اور 130 حروف ہیں۔ اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آیت نمبر 1 کیا ہے؟ ہلاکت ہے واسطے ہر عیب لگانے والے اور غیبت کرنے والے کے۔ یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہم کو لگتی ہے، لیکن یہ جو بہت بڑی بات ہے، اور اس کے اتنے بڑے مطلب سزا ہے، اس کی اتنی بڑی سزا ہے غیبت لگانا، اور ہم اس کو ایک دم عام یوں ہی بس اپنی زبان پہ ہر وقت بیٹھی رہتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کی چگلی اور عیب لگانا شروع رہتے ہیں۔ تو اس میں اسی بات کی یہ ہے۔ تو چلیے اب اس کا ہم پورا تفصیل بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ویل کیا ہوتا ہے؟ ویل جہنم کی وادی کو کہا جاتا ہے۔ ویل جو ہے نا، بہت جہنم کی وہ ویسی وادی ہے کہ جس میں ایک بار انسان چلا جائے تو اس میں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اس میں بہت دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ ویل لکل، یعنی کہ واسطے ہر ایک کے لیے، کل کے لیے، وہ کل جن کے اندر یہ 2 باتیں پائی جاتی ہیں۔ کس کے لیے؟ کل یہاں کہا جاتا ہے ہمزہ، یعنی ہمزہ کا مطلب ہو گیا کہ عیب لگانے والے، اور لمزہ یعنی غیبت کرنے والے۔ تو ہمزہ جو ہے نا فلانا وزن ہے، یعنی فلاں کا وزن ہے، وزن مبالغے کے لیے، یعنی کہ ہمزہ تانے دینے والوں، عیب جو کرنے والے۔ اور لمزہ سورۃ الحجرات میں بھی کہا گیا ہے، اور نہ تم عیب لگاؤ اور نہ تم چینی مطلب نکتہ چینی کرو۔ یہ دونوں الفاظ ہمزہ لمزہ یہ ہم کیا ہے؟ ہم معنی ہے، ایک برابر ہے، ایک کے بعد ایک یہ تاکید کے لیے آئی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں مطلب نون کتنی ہے، جو چھوٹا نون ہوتا ہے اس کو نون کتنی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے لمزاتی مل کے پاس وہاں نون کتنی لگا ہوا ہے، یعنی کہ تباہی ہر اس شخص کے لیے جو بہت تانے دینے والا ہے اور بہت عیب نکالنے والا ہے۔ یہاں پہ چیز ہمزہ ہے نا، ہمزہ کو ہمزو سے کا مطلب ہے کہ کوئی نوکدار چیز سے کسی کو کچھ چبھونا، یعنی کہ جیسے سوئی کا جو نوک ہوتا ہے کسی کو چبھتی تو کتنی زور سے لگتی ہے، اور جیسے کیل ہو جاتی ہے، یا ایسی چیز جس کے آگے کوئی نکیلی چیز ہو۔ اور مہمیز کس کو بولتے ہیں؟ مہمیز آپ کو شاید پتہ ہو، تو مہمیز گھوڑے کے نیچے کے کیل کو بولتے ہیں، جو اس کے نیچے لگی ہوئی تھی، مطلب کہتے ہیں جس کے مارنے سے گھوڑا تیز دوڑتا ہے۔ اور عیب لگانا یعنی کہ آری سے کچوٹنا، یعنی کہ اس کو کچوٹنا۔ اور ہمزہ کسی نوکدار چیز سے کسی کو کچوٹے لگانا، چبھونا، اس کو بولا جاتا ہے۔ تو مہمز جو ہے نا، مہمز سے بنا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مہمز کس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی کے آگے لوہے کے چھوٹی سی چیز لگی ہو، جیسے ڈنڈے کے آگے اینڈ میں دیکھیے گا آپ لگا رہتا ہے، پر نوک جو ہے نا، اس کے نوک جو اس کے اوپر ہوتی ہے نا، کیپ چڑھا ہوتا ہے، لوہے کا کیپ چڑھا ہوتا ہے، وہ بھی نکیلی ہوتی ہے، اس کو بھی لگانے سے چبھتا ہے۔ اسی سے ہے مطلب اس کو، یعنی کہ شیطان کا جو وسوسہ، اور شیطان کا وسوسہ بھی ایک چبھتی ہوئی چیز ہوتی ہے، جو بیٹھے بیٹھے اچانک انسان کے دل میں آ جاتی ہے، تو انسان کئی بار دل ملا اٹھتا ہے، یعنی غصے میں اچانک سے کسی کی بات یاد آ گئی تو ہم غصے میں آنے لگتے ہیں، اور کسی کے خلاف دل میں بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، دیکھو فلاں نے ایسا کیا ویسا کیا، ہمارے دل میں نفرت پیدا کرنے لگتا ہے۔ تو تمہارے ساتھ ساتھ جسے نا چین سکون کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ ہم بیٹھے رہتے ہیں اطمینان سے، لیکن اگر کسی کی بری چیز بعد میں وسوسے کے طور پہ آ کے ہمارے دلوں میں لا کے جیسے چبھو دیتا ہے، سوئی جیسے چبھو دیتا ہے، اور ہم تل ملا اٹھتے ہیں، اور تو یاد کر کے پھر ہم فرسٹریشن میں ہو جاتے ہیں، ہمیں ٹینشن ہونے لگتا ہے، ہمیں انزائٹی ہونے لگتی ہے، اور پھر ہم جو ہے نا اس کے بارے میں غلط باتیں سوچنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے سوئی چبھونے کے جیسا، یہاں پہ اس سے ایگزامپل دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کیل
سکون، جسے سکون چلا جاتا ہے، اس سے کیل مطلب چبھایا نہ، اندر کسی کے خلاف دل میں بات ڈالنا، انسان کے دل میں انسان کے خلاف، یعنی اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، دین کے خلاف، یہ ساری چیزیں ہمزات میں سے ہے، یعنی شیطان کے وسوسے میں سے ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں، وہ برائی کرنے کے لیے تیار کرتا ہے اور برائی میں تیز کرتا ہے، اور تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو تانے دے، ان کو تان کرے، اور ان کی کیا کرے، برا، ان کے ساتھ برا بھلا، ان کو برا بھلا کہے، منہ پر یا پیٹھ پیچھے، کسی کو احسان جتا کے یا بری بات کہہ کر کے، تو تانے دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو لمزہ کا لفظی معنی جو لمز سے ہے، یعنی کہ لمزہ کا لفظ جو ہے نا لمز سے ہے، دونوں ہی لفظ دوبارہ مطلب دوربا سے ہے، ٹھیک ہے، دوربا سے ہے، یعنی کہ یا دریبو یعنی ایسا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے عیب جوئی کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کے عیب اور غلطیاں ڈھونڈنا، کسی کے پیچھے اس طرح پڑ جانا کہ اس کی کوئی مطلب ویکنیس، کمزوری اگر دکھ جائے تو غلطی ہاتھ آئے اور پھر اس کو اچھالا جائے، یعنی کسی کے عیب ڈھونڈنا، چن کر کے نکالنا، پھر اس سے نکتہ چینی کرنا اور الزام تراشی کرنا۔ تو سورہ حجرات میں بھی آیا ہے کہ اپنے عیب مت ڈھونڈو، عیب جوئی نہ کرو، سر ایسا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ہما زتن اور لما زتن جو ہے نا بعض کے نزدیک ہم مانے ہیں، مطلب برابر ہے، بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں، اور ہما زتن وہ شخص ہے جو رو در رو برائی کرے، یا اور لما زتن وہ پیٹھ پیچھے غیبت کرے، یعنی وہ پیٹھ پیچھے غیبت کرے۔ بعض اس کے برعکس معنی کرتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ ہمزن انہوں نے مطلب آنکھوں اور ہاتھوں سے کے اشارے سے برائی کرنا، اور لمزن جو ہے لمازہ جو ہے زبان سے برائی کرنا۔ تو آیت نمبر 2 پڑھ لیتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، یعنی وہ جس نے جمع کیے مال اور اس نے گن کر رکھا اسے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے جو وہ جس نے جمع کیا مال اور اس نے گن کر رکھا اسے، جمع کیا اور سمیٹ کر کے رکھا، اور اس کو گن کے رکھا۔ عددہ یا عددو سے مطلب تاکید کو کہتے ہیں، عددہ یا عددو جو ہے نا یہاں پہ جو آیا ہوا عددہ، تو اس کو تاکید کو کہتے ہیں کہ گن کے رکھنا، بار بار گننا، بار بار بینک بیلنس چیک کرنا، پتہ کرتے رہنا، اور اطمینان کے مطلب ساتھ کسی چیز کا گننا، اہتمام کے ساتھ کسی چیز کا گننا، اب کتنا ہو گیا، جیسے ہم پیسے رکھتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں کہ ہم اب اس میں کتنا ہو گیا، اور انہی کی فکر میں کھوئے ہوئے رہنا، اور انہی کی فکر میں کیا کرنا، کھوئے ہوئے رہنا، بار بار دھیان اس پر رہنا، اب کتنا اوپر گیا ہے، اب کتنا نیچے گیا۔ اور یہ لفظ جو ہے نا عدتن سے بھی ہے، یعنی یعدو یعنی آید کس کو کہتے ہیں کہ تیاری کرنے کو کہتے ہیں، یعنی عدن سے بھی ہے کہ یعنی آئندہ مشکل حالات کی تیاری کے طور پر اس کے لیے جمع کر کے رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو نہیں مشکلات مطلب جو ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کوئی مشکلات آنے والی ہے، نہیں آنے والی ہے، اور ہم اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھنا، مشکلات کے لیے تیاری کرنا، یا وارثوں کے لیے جمع کر کے رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، صرف اپنی ضروریات کے لیے نہیں بلکہ آگے کی نسلوں کے لیے جمع کر کے رکھنا۔ اب اس صورت میں جب کہ حقدار کو حق سے محروم کر دیا جائے، اور ہمارے پاس جیسے ایسا نہیں کہا گیا کہ مت رکھو، لیکن اگر جس کا حق ہے پہلے اس کا حقدار کو حق دو، اللہ کے حق الگ، جو اللہ کے حق ہے ان کو وہاں پہ خرچ کرو، جو بندوں کے حق ہے وہاں پہ خرچ کرو، اس کے بعد آپ کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم حقدار کو حق نہ دے کر کے اور صرف جمع کرتے جائیں اور گن کر کے رکھیں۔ دیکھیں کتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہر آیت میں کتنی بڑی بڑی چیزیں بتا رہا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگ جائیں تو ہم ایک اچھے انسان بن جائیں اور
ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم اس پر عمل کرنے کی بہت کوشش کریں گے, صرف اپنی ضروریات کے لیے نہیں بلکہ آگے کی نسلوں کے لیے جمع کر کے رکھنا. اس صورت میں جب کہ حقدار کو حق سے محروم کر دیا جائے, یعنی کون سا مال جمع کرنا مضمون ہے کہ جس میں اللہ کا اور بندوں کا حق نہ نکالا جائے. اب یہ جو سب چیز ساتھ ساتھ کیوں آئی ہے, یعنی کہ اس جیسے پہلی آیت میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہلاکت ہے ویسے لوگوں کے لیے جس نے مطلب جو عیب نکالتا ہے اور غیبت کرتا ہے, اور دوسری آیت میں الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ, وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گن کر رکھا اس سے. پھر آیت نمبر 3 ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدا, یحسب ان مالہ اخلدا, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا میننگ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا. گن گن کے رکھا گیا نا پہلے آیت میں کہ گن گن کے رکھتے ہیں, اور پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو کیوں گن گن کر کے رکھتے ہیں کہ ہم ایسا ہم کو لگتا ہے کہ وہ مال ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا, اس سے ہمیشگی دے گا. مال تو کسی کو باقی نہیں رکھ سکتا, یعنی مال زیادہ ہوگا تو لوگ بہت دن تک یاد رکھیں گے وہ فلاں کے پاس کتنا مطلب قارون ہے, کتنا خزانہ تھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال اس کو مطلب کیا ہے نامواری عطا کرائے گا, اس کو نام دلائے گا, کیونکہ انسان تو مر ہی جاتا ہے. باقی کیا رہے گا کہ ہمیں کیا ہوگا, نام, شہرت, نام باقی رہے گا, شہرت باقی رہے گا. عربوں میں یہ چیزیں بہت عام تھی کیونکہ آخرت پر تو ایمان نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو مال کیوں جمع کرتے اور کیوں زیادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی یہ بات ہے کہ وہ لوگ مال جمع کرتے اور کیا کرتے, سخاوت پیدا کرتے کہ ہم بہت بڑے ہیں اور یہ مطلب مشہور ہیں. جیسے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری فلانے جو کسی نے بہت ہی ضرورت سے زیادہ مطلب کھڑے کر رہے تھے, یعنی کہ حاتم طائی عربوں میں سے تھا اور اپنے بہت مال خرچ کرنے پر فخر کرتے تھے, بہت مال خرچ کرنے پر فخر کرتے تھے. تو سوال ہے کہ آیت نمبر 1, آیت نمبر 2 اور آیت جو 3 ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ, یعنی کہ ہلاکت ہے واسطے ہر عیب لگانے والے, غیبت کرنے والے, اور وہ جو مال جمع کر کے گن کر کے رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ کی مطلب برتے گا, ہمیں ہمیشہ اس کے نام میں اضافہ کرائے گا. یعنی کنیکشن یہ ہے ان تینوں آیت سے کہ جس شخص کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا, وہ ہر ایک کو مال سے خرید سکتا ہے, وہ ہر کو مال سے مطلب کیا کرے گا, خرید سکتا ہے, جو چاہے وہ بول سکتا ہے, کسی کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, کچھ بھی کسی کو کہہ سکتا ہے. اور ایسا سمجھنا انسان کی حماقت ہے, یعنی کہ اس کے اندر تکبر ہے, حماقت ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ جمع کرنا, گن کر رکھنا, یعنی سمٹ کر رکھنا, گن کر کے رکھنا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا, ورنہ زیادہ مال جمع کر کے رکھنا مذموم نیکی ہے. یہ مضمون اسی وقت ہے جب زکوٰۃ, صدقات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام نہ ہو. ٹھیک ہے, وہی جو کر سکتے ہیں جو اللہ کے جو ہے نا یہ صدقات اور جو مال خرچ کرنا ہے ان کا اہتمام نہ کرتے ہیں, وہ یہی کر سکتے ہیں. اور اگر جو کرتے ہیں یہ سب کرنے کے ساتھ آپ کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے تو کوئی بات نہیں, پھر ہم سب کا حق ادا کرتے ہوئے ہم اپنی چیزوں کو بھی یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آیت نمبر 4 ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں البتہ وہ ضرور ڈالے گا ہمزہ میں وہ ضرور ڈالے گا. کلا یا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کے مال کی کیا کرے, مال کی بنیاد پر برائی کرتا رہے اور اسے چھوڑ دیا جائے, یا مال کی بنیاد پر سمجھے اس کی عزت باقی رہے گی. کلا یہ نہیں ہو سکتا, یعنی کہ جو ہے نا کلا لا ينبذن فی الحطمہ, یعنی کہ بلکہ کیا ہوگا, وہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. اور حطمہ کیا ہے, حطمہ لا ينبذن
کرنا کا لفظ ہے لبزہ سے ہے اور لبزہ سے ہے، یعنی کہ کسی کو حقیر سمجھ کر دور پھینک دینا، یعنی اس انسان کو جو مال کی وجہ سے شہرت کمانا چاہتا ہے، مال کی وجہ سے عہد میں مطلب کیا ہے اکڑ میں اور مبتلا رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ یاد رکھے کہ وہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، اور حطمہ کیا ہے؟ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حطمہ جہنم کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور حطمہ کیا ہے؟ روند ڈالنا، اس میں جو چلا گیا، اللہ نہ کرے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس ادا کرے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا اور ہمارے عمل میں وہ چیز دیکھنی ہوگی کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں۔ تو روند ڈالنا، پیس دینا، ریزہ کر دینا، پاش کر دینا، رگڑ دینا۔ جہنم کیسی جگہ ہے؟ کیسے؟ جو لوگوں کو رگڑ دے گی، تاگ کر دے گی، تار کر دے گی، اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر دے گی، یعنی ٹکڑے کر دے گی۔ آیت نمبر 5، وما ادراک مل حطمہ، اور کیا چیز بتائیں آپ کو کیا ہے حطمہ۔ اب حطمہ کے بارے میں آ رہا ہے آیت نمبر 5 میں۔ تو اور کیا جانے کہ حطمہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ انداز بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ہر صورتوں میں، بہت ساری صورتوں میں کے بعد آتا ہے کہ حطمہ کتنی تکرار ما ادراکا کی ہے، کہ یہ جو ہے یہ طریقہ تعلیم ہے قرآن کا، کہ یہ کیا طریقہ تعلیم ہے، اس کو شوق دلانا یعنی موٹیویٹ کرنا کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں کہ مال ہے، اب اس کو آپ کو خرچ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کو جہنم میں جایا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے جہاں پہ ہم کو اس کی سزا بتائی جاتی ہے، وہاں پہ ہمیں جزا بھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ اس کا فائدہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کرو گے تو تم کو یہ ملے گا، اگر چھوڑ دو گے، نہیں کرو گے تو پھر یہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ کتنی طریقے سے ہم کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور کیونکہ ہمارے لیے یہ سب، ہم دنیا میں سبھی لوگ اپنا مال کہاں لگا رہے، کیونکہ اس کا سوال جو ہے نا، جو اللہ دے رہا ہے نا، اس کا سوال وہ ضرور پوچھنے والا ہے، وہ ضرور پوچھے گا، پوچھنے والا ہی ہے وہ، کہ میں نے تم کو مال دیا، تم نے کہاں لگایا، اسے وقت دیا کہاں لگایا، زندگی دی کہاں خرچ کی، مال دیا کہاں خرچ کیا، زندگی دی کہاں لگائی، وقت دیا کہاں لگایا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم صرف اپنی دنیا کی زندگی میں لگا رہے تھے؟ تو یہی انداز ہمارا چینج کرنا ہے۔ قرآن کا مقصد، قرآن نازل کرنے کا کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرمایا اور ہم تک یہ چیزیں پہنچی، تاکہ ہم اپنی زندگی کو سدھار سکے، سمجھ سکے، اور اپنی آخرت کو بھی آخرت میں جانے کی تیاری کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ذہنی آمادگی پیدا کرنا، یعنی قرآن ہمیں صرف تعلیم نہیں دیتا، ہمیں موٹیویٹ بھی کرتا ہے۔ موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے کویشچن کرنا بہترین انداز ہوتا ہے۔ اب کویشچن کیسے کرا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے بیچ بیٹھتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں چیزیں کیا ہے، مطلب کیا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ اور ان میں آداب بھی ہوتا تھا، جو صحابہ تھے ان کے اندر آداب بھی ہوتا تھا۔ ہم تو بولتے ہاں ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کے اندر کیا آداب تھے؟ وہ بولتے تھے اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ وہ کتنے اچھے انداز میں، کیونکہ جو ان سے بات پتہ چلے گی تو حقیقی بات پتہ چلے گی، جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کے پاس آتی تھی تو حقیقی بات چلے گی۔ ہم اندازہ لگا سکتے تو کچھ تھوڑا بہت لگائیں گے، لیکن جو اللہ کے پاس سے فرشتے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ان کے پاس سے حقیقت بات پتہ چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ ان کو اسی انداز میں جواب دیتے کہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور ان میں ادب بھی تھا، ان میں پوچھے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اور ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تاکہ ہمیں صحیح بات پتہ چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کے بعد جب وہ متوجہ ہو جاتے تھے، جب وہ ان کی طرف مطلب اپنا پورا دھیان لگا دیتے تھے تو پھر تفسیر بتاتے تھے۔ اور یہ مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت نیکیاں ہوں، قیامت کے دن اگر اس نے کسی کو تانا مارا، خون بہایا، حق مارا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی، تو اس کی ساری نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائے گی۔ مطلب کہ ہم دنیا میں جس کے ساتھ بھی ناحق کام کر کے گئے ہیں، کسی کا بنا مطلب کا خون کر دیے، کسی کا حق مار لے، کسی کا پیسہ لوٹ لیے، کسی کا پیسہ مطلب ہڑپ لیے بنا مطلب کا، کسی کی جائیداد، زمین، مطلب جو چیز بھی ہے دنیا میں ہم کر کے جائیں گے، تو وہاں جو ہماری نیکیاں ہوگی نا، ہم پوری نیکیوں کی بوری بھی لے کے جائیں گے نا، تو پہلے جتنے لوگوں
لوگوں کا ہم نے حق مارا ہے ان سب تک پہلے ہر ہماری نیکیاں جو ہے تقسیم کر دی جائے گی، پھر ہمارے حصے میں کیا بچے گا. اس لیے ہمیں دنیا میں ہی سنبھل کر رہنا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے تاکہ جو ہماری زندگی ہے بہت اچھے بن جائے. ہم کسی کے لیے بھی اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بغض، غصہ، برائی نہ رکھیں. صرف اپنی چیزوں کو دیکھیں اور بس اپنا انداز اچھا رکھیں کہ سب کے ساتھ ہمیں اچھے سے رہنا، ہم اچھے سے باتیں کریں، کسی کے لیے کوئی دشمنی نہیں، کسی کے لیے کوئی بغض دل میں نہ ہو ہمارے، اور ہم کسی کا برا نہ سوچیں. بس ہم اور اللہ سے مانگیں. بس اللہ کے پاس وہ نعمت ہے جو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ ہمیں چاہے تو دے سکتا ہے، نہ چاہے تو نہ دے. لیکن الحمدللہ ہم سب کے اس حساب و کتاب سے زیادہ، ہم سب کے عمل سے زیادہ الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور ہمیشہ نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے تو کیا ہے کہ مفلس وہ ہوتا ہے، یہ طریقہ بہت عمدہ طریقہ ہے، یعنی کہ جو ہے جب اس کی تقسیم کر دی جائے گی اور جو اس کے ہاتھ سے ہوئے تھے، اور یہ طریقہ بہت عمدہ طریقہ. اور پھر یہاں پہ عدل بھی ہوگا، اس کو انصاف کہا جاتا ہے، اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کا عدل ہے. یہ ایسا نہیں کہ یہاں پہ کوئی 100 خون کر کے چلا جا رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور پوری نیک بھی ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کا جو عمل ہے نا اس کے حساب سے اس کو نیکیاں دی جائیں گی. ایسا نہیں کہ وہ نیک ہے اور 100 خون بھی کر دیا تو معافی نہیں. اللہ تعالیٰ بہت عدل والا اور انصاف والا ہے، وہ ایک دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. القاریات ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ میں بھی ادراکہ کا جو ہے انسان پوری ذہنی طور سے آمادہ ہی ہو جاتا ہے، کیا ہے تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو قرآن ہمیں کتنی اچھی چیزیں سکھاتا ہے. ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں تو اپنی زندگی میں ہم پھر عمل بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو جب ہمیں میننگ نہیں آتی تو ہم اس کی تفسیر کو بھی نہیں سمجھ پاتے. جب لوگ متوجہ ہو جائیں تو بتایا گیا آیت نمبر 6 میں کیا بتایا گیا، پھر بتایا جا رہا ہے کہ نار اللہ موقدہ، آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی. دنیا کی آگ اگر ہمارے آس پاس تھوڑی سے ہمارے ہاتھ جل جاتے تو کتنی تیز لگتی ہے، لیکن اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی. سوچ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے ہمارے ہر ایک عمل پہ دھیان اور توجہ دینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہوگی، جلائی گئی، یعنی اس آگ کو بھڑکانے والا اللہ ہے. بہت بڑی آگ ہے. کیا ہے موقدہ کا لفظ ہے جو ہے عقائدہ اوقدہ اور یوقدہ کدو سے مطلب اکاد ہے جو لانے یعنی کہ بھڑکانے کے لیے آتا ہے. جیسے آگ بھڑکائی گئی تھی نا، تو یہ کیوں کہا کہ بھڑکائی جا چکی ہے، کیونکہ کیپس دیئر یعنی کہ موجود ہے، تیار کی گئی ہے، تیار ہے. وہ پہلے پارے میں بھی آ چکا ہے کہ تیار کی جا چکی ہے، بھڑکائی جا چکی ہے. آگ جو ہے تیار کی جا چکی ہے اور بھڑکائی جا چکی ہے، آگ لگائی جا چکی ہے وہاں پہ اللہ کی طرف سے. پھر ساتویں آیت ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو کیا ہے چڑھ آتی ہے دلوں پر، وہ جو چڑھ آتی ہے دلوں پر، یعنی کہ وہ جو چڑھ جائے دلوں تک، یعنی کہ تطلع طلوع سے آتا ہے، یعنی کہ ہاں اتیدو یعنی فال کی جمع ہے. یعنی دل کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ جیسے آیت نمبر 1 میں ہے کہ کیا ہے ویل لکل ہمزہ لمزہ، اور پھر کیا ہے بظاہر زبان کے یہ انسانی جسم کی حرکت ہے، لیکن اصل ان کی بنیاد دل ہے. یعنی دل میں جب برائی آتی ہے تب بھی زبان سے باہر نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی آیت کا یہاں پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے ہم زبان سے ہی برائی کرتے ہیں نا، لیکن زبان سے کب برائی آتی ہے، جب دل میں ہمارے اس کے لیے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، کھنس پیدا ہو جاتی ہے، بغض پیدا ہو جاتے ہیں، تبھی ہماری زبان پر آتا ہے. پہلے کہاں پہ آتی ہے باتیں، دل میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کسی کو تانا دیتا ہے یا کسی کے میں عیب ڈھونڈتا ہے، کسی کے خلاف مذاق اڑاتا ہے اور اس کا عیب یعنی کہ نکتہ چینی کرتا ہے، جس کے بارے میں بعد میں گمان ہوتا ہے، جس کے بارے میں اس کا دل صاف نہیں ہوتا،
تبھی اس زبان سے باہر نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تو آگ کے شعلے دل کو کیا جا پکڑے گی, دل ایک دم اندر کر کے محفوظ ہے, یعنی اس آگ کا اثر صرف اسکن پر نہیں ہوگا, صرف باہری اعضاء پر نہیں ہوگا, بلکہ وہ آگ دل تک جا پہنچے گی. یعنی ایسا بخیل شخص حطمہ میں پھینک دیا جائے گا, وہ اتنی ہولناک ہوگی کہ تمہاری جو ہے نا عقلیں اس کا پتہ نہیں کر سکتی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور تمہارا جو فہم ہے اور شعور ہے اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی اس کی ہر جو حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی. ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر جو بھی مطلب خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے, لیکن دنیا میں آگ دل تک نہیں پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے پہلے ہی ہو جاتی ہے. اور جہنم میں ایسا نہیں ہوگا, وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی, وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. باقی کیا کریں گے, اور باقی آرزو کے بعد آرزو بھی کریں گے, تمنا بھی کریں گے بعد, یعنی موت مانگیں گے تو موت بھی نہیں آئے گی. اور آیت نمبر 8 ہے انہا علیہم موصدا, یعنی کہ موصدا اور صدا یوصدا یعنی اسال کو کہتے ہیں, یعنی کہ بڑا بنانے کو, یعنی کہ جانوروں کو بند کرنے کو کے لیے مطلب چار دیواری بنائی جاتی ہے. تو لکڑیوں یا کسی اور چیز سے, جیسے جہاں جانور جیسے استبل جیسا جو بناتے ہیں, تو جسے ان کو لاک کر دیا جاتا ہے, جب ہم ان کو بند کرتے ہیں کہیں کسی جگہ پہ لاک کر دیا جاتا ہے, تو وہ کیا باہر نہیں نکل پاتے ہیں. تو وہ کسی طرح بھی وہ اس سے مطلب چھلانگ لگا کر نہیں آ سکتے, تو فائنل اس کو کھول کر باہر نہیں نکالا جا سکتا. کیا نہیں کر سکتا, فی الحال اس کو کیا کر سکتے, کھول کر باہر نہیں نکال سکتے. اس سے لفظ ہے کہ دروازے کو لاک کرنا, یعنی کنڈی لگا دینا, اس کو بند کر دینا. تو یہاں پہ اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ حطمہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسی ہوگی. تو یہاں پہ جیسے انہا علیہم موصدا, بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہوگی. جیسے استبل ہم جانوروں کا بند کر دیتے ہیں, وہ باہر نہیں نکل سکتے, اسی طرح وہ بند کی گئی ہوگی. تو اس یعنی کسی چیز کو اوندھا دینا, موند دینا. جیسے اگزامپل, جیسے پہلے کیسا کچن جب اوپن رہتے تھے تو برتن ہم یہ کیا کرتے تھے, برتن ایسے کھلا ایسے دھونے کے بعد ایسے اوندھا دیا جاتا تھا نا, اوندھ کر رکھتے تھے تاکہ اس کا سارا پانی جو ہے یہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے اوندھی جائے گی, ہمارے ایسے ڈھانپ لے گی, جو آگ ہے ایسے ڈھانک لے گی, اوندھا دیا جائے گا ہمارے اوپر وہ حطمہ. یعنی کہ موصدا کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر آگ اوندھا دی گئی ہوگی. اگزامپل جیسے اگر کسی کے ڈرم کے اندر ایسے کسی کے اوپر ایسے اوندھا دیا جائے اور اس کو بند کر دیا جائے, یا کسی باکس کے اندر بند کر دی جائے, یا پھر گاڑی میں کسی کے دروازہ بند ہو اور آگ لگا دی جائے, تو کیسا محسوس ہوگا, تھوڑا امیجن کیجئے کہ کیسا محسوس ہوگا. اسی طریقے سے حطمہ میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نہیں نکالے گا. تو ہمیں تیاری یہیں سے کرنی ہے, دنیا میں ہی ہم سب کو تیاریاں کرنی ہیں, اور ہم سب کو اس آگ, اللہ نہ کرے ہم سب کو اس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے. اور آگ جب وہ چاہیں گے باہر نکلے تو اس کے اندر واپس کر دیے جائیں گے. جب وہ چاہیں گے بھی کہ ہم باہر نکل جائیں تو وہ باہر نہیں نکال جائیں گے, ان کو واپس اسی میں ڈال دیا جائے گا. امیجن کریں کتنی شدید آگ ہوگی, اور دروازے بند ہوں گے. بند دروازے ویسے بھی کتنی گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی گھر میں پتہ ہے کوئی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہو, اور ہمیں پتہ ہے کہ آگ لگی ہے, لیکن اور دروازہ کی کڑی بند ہے, اور ہم نکلنے سے پہلے سوچ کر کے ہی ہم گھبرا جائیں گے, باپ رے آگ لگی ہوئی ہے. تو سوچے, امیجن کرے کہ وہ پوری حطمہ بند ہوگی, پوری ہر طرف سے وہ لاک کی ہوئی ہوگی, اور ہم چاہ کے بھی باہر نہیں نکل سکتے. تو ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ان آیت میں کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ ہمیں غیبت نہیں کرنا ہے, ہمیں کسی کے لعن طعن نہیں کرنا ہے بنا مانے, مطلب کسی کا حق نہیں مارنا ہے, اور کسی اپنے مالوں کو گن کر, مطلب جس حقدار کا حق دینا ہے, حقدار کا حق جان کر حق ادا کرے. ٹھیک ہے. تو یہ سزا جو ہے کیوں بتائی جا رہی ہے, تو جہنم بہت تنگ ہوگی, یعنی کہ جب وہ تنگ جگہ پر گھسائے جائیں گے تو وہ موت پکاریں گے, تو کیا کہا جائے گا, تم کتنا بھی پکارو نہیں نکالا جائے گا. یہ سزا کس کی بتائی جا رہی ہے, سوچئے یہ سزا کس کی بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 9 میں ہے فی اماد ممددہ, ستونوں میں, لمبے ستونوں میں رکھا جائے گا. یعنی ممددہ کا لفظ کس سے ہے کہ لمبا
لمبا کرنا یعنی کھینچا ہوا یعنی وہ جو ہے نا فرنائسز ہوں گے اتنے لمبے لمبے جیسے کوئی کنویں میں گرا پڑا ہو، یعنی باہر نکلنا چاہے تو نکل نہ سکے. ایگزامپل جیسے لفٹ ہے، لفٹ میں ہم بند ہو گئے اور لفٹ بیچ میں رک گئی تو ہم نہیں نکل سکتے ہیں. امیجن کریں اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کر کے، کہیں آگ لگی ہے تو ہم نہیں نکل سکتے، اگر دروازہ لاک ہے تو ہم نہیں نکل سکتے، کتنی گھبراہٹ ہوں گی. تو اتنا سب سن کر بھی ہم چگلی، تانے، غیبت اور عیب جوئی چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کیسا وہ منہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ منہ کے اوپر لگی ہوئی ہے بات ہم سب کے. تو یہ باتیں نہ کسی کے سامنے اس باتوں کی نہ کسی کے سامنے لحاظ ہے، نہ کسی کی بےعزتی کرنے کا، نہ کسی کے پیچھے ذرا سا کسی کے ساتھ انبن ہو تو ساری اخلاقی حدود ہم بھول جاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی حد پار کر دیتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ کسی کے ساتھ انبن ہو جائے، کوئی اختلاف ہے تو کیا ہے، دلیل کے ساتھ بات کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، کسی کے ساتھ یہ نہ کرے، دلیل کے ساتھ بات کرے، ان کو قرآن سے اور طریقے سے بات کرے، سہولت سے بات کرے. اگر سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، بتا دینا اپنا کام ہے، اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جن کو معلوم نہیں ہے وہ عمل کریں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی دلیل مان جائے تو ٹھیک، اور اگر کوئی نہ مانے تو چیزوں کا کوئی بھی جواز نہیں. یعنی سامنے تانا دینا، پیچھے سے بدنام کرنا، اور اگر چھوٹی موٹی بات سے بات نہ بنے تو جھوٹے الزام تراشی شروع کر دینا. اور انسان یہ سب ایک دم دلیر ہو کر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس بہت مال ہے. لیکن ایسا سمجھنا انتہائی ناسمجھ کی بات ہے، انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. مطلب کلّا کا میننگ ہے یہاں پہ کہ مت سمجھو کہ مال تمہارے کام آئے گا. اب جیسے ابو لہب کے پاس بھی بہت مال تھا، لیکن اس کو کیا کام آیا؟ نہ تو اس کی مال کام آیا اور نہ ہی اس کو اب اولاد کام آئی. جب تک ان چیزوں سے انسان جو ہے باز نہیں آئے، دین کا کام نہیں ہو سکتا، تبلیغ نہیں ہو سکتی. ابن عباس جو پہلی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ چگلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، بے قصور بے عیب انسان میں نقص نکالنے والے، اس معاملے میں کس قدر غفلت ہے ہم سب میں، اور کتنی بڑی سزا ہے. امدن اس کو کہتے ہیں وہ ستون جو لمبے لمبے ہیں، جس کے شعلے بہت لمبے لمبے جو ہے ستونوں کی طرح ہیں، بہت طویل، بہت اونچی ستونوں کے اندر اس کو رکھا جائے گا. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ نہ تو ایمان کی بات کی جا رہی ہے، نہ نماز کی بات کی جا رہی ہے، نہ ہی یہاں بات ہوئی اخلاق کی، نہ یہاں کیا عیبوں کی. سورہ عصر میں بھی حق کی تلقین کی بات ہوئی تھی کہ لیکن حق کی تلقین تانے نہ بن جائے، اس سے بچو. یعنی کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا کہ فوراً بعد شروع ہو رہی ہے آیت، جو ہے شروع ہو رہی ہے. جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو کیسے ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو غلط کاموں پر میں تو سب ٹھیک کر رہا ہوں، میں تو کوئی غلطی نہیں بات کرتا. میں تو جب بھی ہم کسی کو مطلب تانا دیتے ہیں یا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن حق بات کی آڑ میں ہم بہت بار ناحق کر جاتے ہیں. اور یہ کوئی فقر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت اکڑ کی بات نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ یہ انجام بتایا گیا ہے. اس کا انجام کیا؟ اس کا بہت بھیانک انجام بتایا گیا ہے. یعنی ہم کسی کو لعن طعن کرتے ہیں اور اس کے آڑ میں ہم بہت کچھ الگ بول جاتے ہیں، جس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ برائی ہے تبھی روکتے ہیں نا. لیکن جب برائی ہے تو برائی کے تانے دینے سے بات نہیں بنے گی. تم چھوڑ دو. منافق کو کیا ہے، منافق ہو یا بے نمازی ہو، اس میں عیب نہ ہے یا نہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے عیبوں کو اچھال کر اس کی اصلاح کرے. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. سب طرح کے عیب اس میں آ جاتے ہیں، چاہے جسمانی ہو، چاہے زبانی ہو، یا دینی ہو، یا اخلاقی ہو عیب ہو، یا کسی میں بھی ہو. یعنی اس کو اچھالنا نہیں چاہیے، نہیں اچھالنا چاہیے.
جائے، خواہ مطلب کیا ہے، یہ خیرخواہی نہیں ہے، اس کو خیرخواہی نہیں کہیں گے، ہمدردی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ احسن طریقے سے بات کی جائے۔ کیسے بات کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت سے کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ احسن طریقے سے بات کی جائے، یعنی بات کے اندر جو ہے نا کیا یہ نہ ہو یہ کڑھاوٹ نہ ہو، یعنی کہ نصیحت میں جو ہے نا کڑواپن نہ ہو، کڑواپن چھوڑ دے، یعنی کڑواپن چھوڑ دے۔ نصیحت اثر نہیں کرتی، جو کڑواپن کر کے بولتے ہیں ان کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اس رویے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کیا ہے؟ ایروگنس ہے، فخر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ مال بہت ہے، حسن ہے، کہ کوئی مال کا دکھاتا ہے، کسی کے پاس حسن ہے تو دکھاتا ہے، یا کوئی بھی چیز میں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کی بنا پر کسی اور کی بے عزتی شروع کر دے۔ اس کو کوئی حق نہیں کہ چاہے وہ کیا ہے، چاہے وہ آپ سچ فرما رہے ہوں یا غلط فرما رہے ہوں، غلط باتیں بتا رہے ہوں یا جو بھی ہو، تو ہم اس طریقے سے کسی کی بے عزتی کر کے اس کو ہم لعن طعن نہیں کر سکتے۔ تو مسدتن کی کیا ہے؟ جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، لوہے کی جنزیروں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گی۔ بعض کی نزدیک امادن سے مراد بیڑیاں بھی ہے یا توق ہے، اور بعض کے نزدیک ستون ہے جن میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کتنی ہمازاب میں کتنی باریکی سی بات ہے، اور ہم کتنی ان سب باتوں کو سمجھتے بھی نہیں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کی سزا کتنی بڑی ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو عزم کریں گے اپنے آپ سے کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کو لعن طعن نہیں کریں گے، کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے، کسی کی بے عزتی اچھال کر بیان۔ اگر ہم دنیا میں کسی کے عیب کو چھپا لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور چھپائے گا، کیونکہ اللہ کی بات ہے، وہ سچا ہے، وہ حق ہے، وہ کبھی جو اس نے بولا ہے وہ اس پہ وہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور انسان کیسا بدل جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اب آج سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ اس سے عزم کر لینا کہ بس ہمیں جو ہے نا غیبت سے، چگلی سے، لعن طعن سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی کا ناحق کسی کا ایک میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک بار کیا ہوا تھا کہ میں ایک شاپ پہ گئی تھی، تو میں نے سامان لیا تھا، تو انہوں نے بھیا نے ہمیں بل دیا، تو میں نے ان کو اتنا بل پے کر دیا تھا۔ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہی ہوں، بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو چیزیں نا سب چھوڑ کر جانے والے، تو اپنے ہاتھوں سے ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ ہماری غلطی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اس بات کا۔ تو کیا ہوا کہ میں گھر پہ آ گئی، تو کیسا آنے کے بعد ہم گھر پہ نا بل جو وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ہم بناتے چیک کرتے ہیں کہ ہاں سارے چیزیں تھی، تو اس میں کیا 100 روپے انہوں نے نا مجھ سے کم لیا تھا۔ تو اب مجھے ٹینشن ہو گیا کہ اب میں ان کو دوں گیا، تو وہ شاپ پہ میں 1 ایئر کے بعد اس سائڈ مجھے جانا ہی نہیں ہوتا تھا، اور جب بھی ایسا گئی بھی ہوں میں اس سائڈ تو بہت جلد بازی میں گئی ہوں، جس سے مجھے اس شاپ پہ اتر کے جانا نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا کیا میں نے 1 ایئر کے بعد ان کو 100 روپیز جا کر کے دیا، وہاں کے جس بھیا سے میں نے لیا تھا ان کا چینج بھی ہو گیا تھا، وہ ڈیوٹی والے دوسرے بھیا بھی چینج ہو گئے تھے، لیکن میرے دل میں تھا نا کہ میں نے اگر لانے کے بعد میں صرف یوز کر لیتی، مجھے پتا نہیں رہتا کہ یہ اس میں 100 روپے میں نے کم دیا ہے، بلکہ انہوں نے بل جتنا بتایا تھا میں نے اتنا پے کیا تھا، لیکن ان سے جو ہے نا صحیح طریقے سے انہوں نے ایڈ نہیں کیا تھا، جوڑا نہیں تھا۔ تو پھر وہ 1 سال کے بعد جا کر کے دیتی ہوں، تو بولتے کس لیے؟ تو بھیا میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں 1 سال کے بعد آ رہی ہوں، بس بولے بھیا میں آپ کے پاس سے لے کے سامان گئی تھی، اور یہ کہتے کہ دنیا میں جو ہے نا سب دے دو، جو یہ کر دو، کیونکہ وہاں جانے کے بعد نا ہماری نیکیاں دی جائیں گی۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا۔ 1 روپیہ بھی کسی کے پاس اگر آپ کا آپ بول کر کے آئے ہو کہ ہم دیں گے، یا کسی کا باقی ہے نا، تو وہ دے دو 1 روپیہ ہی صحیح دے دو، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بولنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ چل دعا پڑھتے ہیں، سبحانک، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ
ہر ایک انسان جو ہے قرآن میں کون اتنی باریکی سے بات بتائی گئی ہے، ایک انسان کو اچھا بننے کے لیے اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کتنی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے. ہم سب اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کی زندگی اور آخرت دونوں بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.